اسی لیے آج دینی مدارس والے متحرک ہیں اور یہ قریہ قریہ گاؤں گاؤں جا کر دین کیسے ستون تیار کرتے ہیں، کھڑے کرتے ہیں۔ یقین جانو علاقے والے، گاؤں والے ان ادارے والوں کے ساتھ، اس مصلی اور ممبر محراب کے وارثوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہے۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو مدارس دینیہ قائم رہیں تو تمہیں بھی اپنے نظام کے اندر تبدیلی لانا پڑے گی۔ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بجٹ بناتے ہو اس بجٹ میں سے اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کے لیے جب تک تم نہیں نکالو گے، یہ کرونا وائرس کے بادل اسی طرح چھائے رہیں گے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتوں کھلیانوں والو، زمین جائیدادوں والو، سونے چاندی والو، اللہ فرماتے ہیں جب میں تمہیں مال میں زیادہ ترقی عطا فرما دوں تو میرا حصہ مجھے دینے میں نہ کیا کرو، میں تمہیں تمہارا حصہ دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ جیسے نماز کے بارے میں فرما دیا اے اولاد آدم تو دن میں 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، اگر تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آئے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا۔ تو دکان پہ جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، میرا ساتھ تیرے ساتھ ہوگا۔ دکان پہ کھیتوں کھلیانوں میں جائے گا، مسجد گھر میں جائے گا، کمرے میں لیٹے گا بیٹھے گا، میرا ساتھ تیرے ساتھ ہوگا۔ اے اولاد آدم اگر تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کر میرے سے ملاقات نہیں کرتا تو مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے ایسا تجھے تنہا چھوڑوں گا، موت آئی تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر میرے سے تُنے تعلق مضبوط بنانا ہے، میرے ساتھ تُنے اپنے تعلق کی کڑیاں جوڑنی ہے تو میرے بندے جب میں تجھے بلاؤں آنے میں دیر نہ کیا کر، جب میں تجھے آواز دوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اٹھاؤ بیٹھاؤ سوتاؤ، الصلاۃ خیر من النوم کا بلاوا آئے، او بندے تو آنے میں دیر نہ کیا کر، مجھے میری کبریائی کی قسم میں دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ پھر اشاروں میں باتیں ہوں گی، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ میرے بندے تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے گا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلے اپنوں کی، پرایوں کی، رشتہ داروں کی، میرے عزیزوں کڑوی کشیلی برداشت کی، مکے والوں کے پتھر کھائے، زخموں سے چور چور ہوئے، تب پروردگار عالم نے فرمایا او میرا محبوبہ مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے جو نبوت کا تاج میں نے تجھے بنایا، اس تاج کے موتی کی چمک جب تک کچے پکے مکان تک نہ پہنچ جائے قیامت کی صبح ہی نہیں آئے گی۔ کیا کہنا ان لوگوں کے دینے کا، کیا کہنا ان لوگوں کے خرچ کرنے کا، کیا کہنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، آپ کے اللہ کے حکم پر آواز بلند کرنے کا، تیار ہونے کا۔ فتح میں غزوہ بدر ہوا، مسلمان فاتح بن کے مدینے میں آئے، ادھر مکے کے قیدی، بدر کے قیدی مکے سے قید ہو کر، بدر کے میدان سے قید ہو کر مدینہ شریف میں آئے۔ شام گزر گئی، مغرب کی اذان کا وقت آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے، دیکھا قیدی بندے ہوئے، ہاتھ بندے ہوئے، مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے تم نے کھانا کھایا کا جی ہمیں کون کھلائے گا، تم نے پانی پیا کا کون پلائے گا، سارا دن دھوپ میں بندے ہو گئے، ہمیں تو کسی نے کھول کے چھاؤں میں بند نہ کیا، ہمارے ساتھ ہونا یہی چاہیے تھا، ہم اس قابل تھے، ہم نے کون سے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے، کلمہ انہوں نے سنایا، ہم نے ان کے چمڑے ادھیڑ کے رکھ دیے، ہم نے ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا، ہم نے ان کے گھروں سے انہیں دھکے دے کے نکال دیا، ہمارے ساتھ چاہیے تھا ایسا ہی ہو، اس سے زیادہ ہو، لیکن شان نبوت دیکھو، آنکھوں میں آنسو آ گئے تمام صحابہ کرام کو جو بدر کے میدان سے فاتح بن کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے آج مہمانوں کو لے جا کے کھانا کھلائے گا؟
جس کے پاس روٹی تھی، جس کے پاس کھجور تھی، جس کے پاس دودھ شربت تھا، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس مکے والوں کو لے گیا، مہمانوں کی جا کے دعوت کر دی۔ ایک بچا، ایک میزبان بچا، ایک مہمان بچا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یار کیا بات ہے، تیرے گھر میں کچھ نہیں، میرا ایک مہمان بچ گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا، کملی والے اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ گھر کے اندر ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مہمان تیرا ہو، کچا میرا بیڑا، میری حیثیت نہیں، میں تیرے مہمان کو کہاں بٹھاؤں گا؟ اور پتہ ہے اس کی حالت کیا تھی؟ 4 دن ہو گئے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا تھا۔ میزبان نے مہمان کا ہاتھ پکڑا، 2 قدم آگے چلا، رحمت دو عالم کے پاس سے سر جھکا کے چلا، مسکرا کے فرمایا، لگتا ہے دسترخوان تیرا پتلا ہے، ڈھیلا ہے۔ کہنے لگا، نہیں کملی والے، اللہ کا میرے پہ بڑا کرم ہے۔ گھر کی طرف جا رہا ہے، سوچتا جا رہا ہے، کیا کروں گا، کہاں سے لاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا؟ علماء اکرام بیٹھے، مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ او لوگوں، مہمان آیا، آنے سے پہلے اس کے نصیب کا تیرے گھر میں فرشتہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے عرض کیا، مکی مدنی سرکار ساری امت پر احسان فرما دو، علماء اکرام کے سینوں کو کھول دو، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے مہمان کی مہمان نوازی پہ کیا ملے گا۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن، پڑھو نبی کا فرمان، جاؤ ایسے اللہ والوں کے پاس، انہوں نے ہمیں بتایا مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق، اس کی روٹی، اس کا پانی، اس کا دودھ شربت فرشتہ گھر کے اندر چھوڑ کے چلا گیا۔ جس نے گرمی کے موسم میں چولہے کے آگے بیٹھ کے پکایا، جس نے اپنے کپڑے گندے کیے، چولہے میں آگ جلائی، دھوئیں سے اپنا چہرہ جلسا دیا، جو بازار جا کے سبزی ترکاری لے کے آیا، اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے اتنی محنت کرنے والا خالی رہے، روٹی توڑ کے کھانے والا اللہ اکبر اجر و ثواب پالے۔ فرمایا اگر مہمان کا رزق اس کے آنے سے پہلے تیرے گھر میں بھیج دیا، پکانے والی، کھلانے والا، دسترخوان لگانے والا مہمان کو یہ کہہ رہے اور کھاؤ اور کھاؤ، فرمایا مہمان کھانا کھا کے ہاتھ صاف نہیں کرتا، ترکاری لانے والا، روٹی پکانے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کے دروازے پر چلا گیا، کہنے لگا جی ذرا 2 منٹ کھڑے ہو، ذرا میں اندر کمرہ صاف کر کے آؤں۔ گھر گیا، بیوی کو لے کے کونے میں کھڑا ہو گیا، کہ خبردار نبی کا مہمان ہے، آواز بال نہ جائے، اگر تو نے آواز پر گلا کر دیا مہمان شرمندہ ہو گیا، نبوت کے مہمان کی توہین ہو جائے گی۔ تو لیتا تجھے نہیں پتا جب تو مجھے گھر چھوڑ کے گیا تھا میرے سے تو اٹھ کے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، اور پتہ ہے تیرے آنے سے پہلے سامنے والے گھر میں پتہ نہیں کہاں سے آٹا آیا، اس نے گوند کے روٹیاں پکائی، سب سے پہلے میرے گھر میں بھیج دی، تجھے پتہ ہے وہ اتاق کے اندر رکھ رکھی ہے، بھوک ہے، رالیں ٹپک رہی ہیں، جا کے دسترخوان اٹھا کے دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں نہیں میرے سے زیادہ میرے گھر والا زیادہ بھوکا ہے، تو آئے گا دونوں اکٹھی کھائیں گے۔ لے ساری کیتی کرائی پہ پانی پھیر دیا، لگتا ہے آج بھی ہمارے مقدر میں کوئی نہیں، جا مہمان کو لے آ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا، گھر والی کہنے لگی کھانا لے کے آؤں کہ لے آ، کہ عرب کا دستور ہے مہمان نوازی کا، میزبان پہلے بیٹھتا ہے، ساتھ بیٹھتا ہے، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کہتا ہے مہمان سے بسم اللہ کیجئے، آج یہ دستور خاک میں مل جائے گا، آج یہ ریت کی ناک کٹ جائے گی۔ کہنے لگا اس کا بندوبست میں نے پکڑ رکھا ہے، رات ہے، کمرے میں چراغ جلا ہوا ہے، جب کھانا آ کے لاگے رکھا جائے گا میں کہوں گا ذرا چراغ صحیح کر دے، بتی تیز کر دے، تو لائٹ بتی تیز کرنے کے بہانے اپنی انگلیوں میں لے کے چراغ بجھا دینا، میں کھانے تک ہاتھ لاتا رہوں گا، مہمان کھانا کھاتا رہے گا، اس کا بھرم بن جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی ہو جائے گی۔ یوں نہیں تھا، آٹا گلا کے روٹی رکھی
جی آٹے کی بوری دے 200 روپے کلو ہو گئی. اب تو مہمان بھی خیال نہیں کرتے, مہمانوں کو بھی سوچ سمجھ کے آنا چاہیے. 2 مہمان کھانا کھا رہے ہوں گے, 15 اوپر کھڑے ہو جائیں گے, یہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو. اچھا میٹھا بھی کھاتے ہو؟ میں نے تو 5 سال سے چھوڑ رکھا ہے, مجھے تو شوگر ہے جی, میں تو نہیں کھاتا. وہ پہلی چمچی چھوڑ دیتا نے, کہ لے تو کھا لے. اجی کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں؟ یہ گوشت ہے, گوشت تو اندھے ہمیں کیا, ہم کیا اسے کریلے کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو گوشت ہی کہہ رہے ہیں اسے کریلے. مہمان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان کا طریقہ تھا, روٹی تو روٹی کا چوتھا حصہ کھایا کرتے تھے. جب تک مہمان نہیں کھا کر ہاتھ اوپر اٹھاتا, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کے اس کے ساتھ کھایا کرتے تھے. یہ نہ ہو میرے روٹی چھوڑنے کی وجہ سے وہ بھوکا رہ جائے. گھر والی بھی بھوکی, شور بھی بھوکا, مہمان سیروں کے پیٹ بھر کے سو گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح فجر کی نماز میں حاضر ہوئے. اللہ اکبر. وہ مکے کا کافر تو مسجد کے باہر رہ گیا, یہ نبی کا یار میزبان اندر گیا. رحمت والے نبی نے اس کو دیکھا, مسکرائے. خدا کا قرآن آیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. رحمت والے نبی نے ہاتھ پکڑا, فرمایا ایسی مہمان نوازیاں کر کے آیا, تیرے دسترخوان کو دیکھ کر عرش والا بھی مسکرا رہا تھا. اعلان ہوا, میرے مہمانوں کو کون لے کے جائے گا؟ کوئی امیر کھڑا نہ ہوا میرے عزیزوں, کوئی لیل لاٹ کھڑا نہ ہوا, وہ آدمی کھڑا نہ ہوا جس کے فریج کے اندر 8 دن کا کھانا پڑا ہوا تھا. وہ کھڑا ہوا پتے چبا چبا کے جس کے کلے پھٹ چکے تھے. میں لے کے جاؤں گا جی, تیرے گھر ہے. کہنے لگے الحمدللہ, دار القرآن میں آنے والوں, طلباء کی خوشی میں شامل ہونے والوں, 3 تحفے آج لے کے چلے جاؤ. رات کو جلدی سونا شروع کر دو, صبح فجر کی نماز میں اٹھنا شروع کر دو. سردی کے موسم میں میرے عزیزوں گرم کپڑے نہ ملے, گرمی کے موسم میں تمہیں کاٹن نہ ملے, جب بنجتے کا موسم ہو تمہیں چپل ملے, روٹی سوکھی کی جگہ گیلی, گیلی کی جگہ پراٹھا ملے, پانی کی جگہ چائے, چائے کی جگہ پانی ملے, سونے کے لیے چرپائی نہیں زمین کا ٹکڑا ملے, کپڑے پہننے کے لیے پورے کپڑے نہ ہو, پیوند والا لباس ملے. ہر حال کے اندر خدا کا شکر ادا کرو. دنیا کے اندر اللہ اطمینان قلب عطا فرمائے گا, دل کا سکون عطا فرمائے گا. خدا کا شکر کرتے مر گئے, خدا جنت کے دسترخوان پہ مہمان نوازی فرمائے گا. کہا جی کملی والے کوئی پریشانی کی بات نہیں, آپ نے فرمایا کسی کے گھر سے منگوا دو. کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی, اتنی تو میری حیثیت ہے تیرے مہمان کو 2 روٹیاں کھلا سکوں. اپنے گھر جا کر دسترخوان پہ بٹھایا, اندر سے روٹی سالن لے کے آیا. پتہ تھا 3 گھر کے جی, ایک مہمان آ گیا, ہمارے پاس یہی 2-4 روٹی, مہمان پیٹ بھر کے کھا گیا تو روٹی نہ بچے گی, روٹی بچ گئی تو مہمان کا پیٹ نہ بھرے گا. میزبان پاس بیٹھ گیا, کہنے لگا مہمان کہنے لگا کھاتے کیوں نہیں؟ کہا جی جب آپ نے مکے میں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ہماری درختوں کے پتے چبوا کر مہمان نوازی کی تھی, 3 سال تک اتنے درخت کے پتے چبائے, ہمیں روٹی کا ذائقہ ہی محسوس ہونا ختم ہو گیا. کیا کرتے ہو؟ کہا میں تجھے بتاؤں میری خوراک کیا ہے. گھر سے باہر نکلا, جھاڑیوں کے پاس سے 2-4 پتے لایا, دسترخوان پہ لے کے بیٹھ گیا. نبی کا مہمان روٹی کھا رہا تھا, یہ درخت کے پتے چبا کے دکھا رہا تھا. کہنے لگا آج تو ان کا مزہ ہی علیحدہ, آج تو ان کا ذائقہ علیحدہ, مہمان کے ساتھ کھاتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. اگلے دن بھی وہ مہمان اسی صحابی کے حصے میں آیا. جب تیسرے دن مہمان آیا, اسے روٹی کھلا رہا, خود درخت کے پتے چبا رہا, پتے چباتے چباتے گال پھٹے, خون آنے لگ گیا. یقین جانو اس مہمان نے روٹی کا چنگیر پرے کیا, نبی کے صحابی کو سینے سے لگا کے رونے لگا. کہنے لگے جن کا دسترخوان اتنا اعلیٰ, ان کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا.
ہر طرف میرے عزیز و اعلان ہو رہا ہے میں غلام رسول ہوں. بچوں کا نام غلام نبی, بچوں کا نام غلام رسول, بچوں کا نام محمد بخش رکھ رہے ہو. میرے عزیزو کیا غلامی ہمارے اندر ہے میرے عزیزو. اس غلامی نے تو اللہ کو ناراض کر دیا, اس غلامی نے تو گنبد خضرا کے. اور میرے عزیزو فصل تیار ہوئی, 45 من کا حساب لگایا تھا, 30 من دانے آئے, کہنے لگے ہوئے ہوئے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا, میرا تو بڑا نقصان ہو گیا. کپاس کا ریٹ گرا میرا نقصان ہو گیا, کماد کا ریٹ گرا میرا نقصان ہو گیا. میرے عزیزو مارکیٹ کے اندر سردی کے موسم میں سردی کی برانڈ نہ بکی, میرا تو نقصان ہو گیا. ڈرائی فروٹ اتنے نہ بکے, مونگ پھلی کے میں نے گودام پر رکھے تھے, لیکن گرمی آ گئی آئے میرا نقصان ہو گیا. سردی پڑی کوئی نہیں, گرم کپڑا میں نے سٹاک کر رکھا تھا, گرمی آ گئی آئے میرا تو نقصان ہو گیا. رب کعبہ کی قسم ہے 11 مہینے ہو گئے روزہ رسول کے دروازے بند, مدینے کے دروازے بند. اور لوگوں اس آدمی کو احساس ہی کوئی نہیں, 11 مہینے سے داخلہ بند ہے, کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. میں ایک اجتماع کے اندر اکٹھے بیٹھا تھا, مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ارشاد صاحب بیٹھے تھے, آنکھوں میں آنسو لائے, کہنے لگے فقیرہ تو رونا بہت ہے, فقیرہ کیا بات ہے, کون سی تجھے چیز لاتی ہے. میں نے مولانا کا ہاتھ چوما, میں نے کہا حضرت جی چھوٹا منہ بڑی بات ہے, ناراض نہ ہونا, آپ میرے لیے قابل احترام ہے, آپ میرے بڑوں کے بھی بڑے ہیں. آپ نے پوچھا روتا کیوں ہے, اللہ والے میں تجھے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتائے گا. اللہ اکبر, میں ہنسوں کس بات پہ, کیا میرے گھر کے اندر برقع آ گیا, کیا میری بچیوں نے دوپٹے کو اہمیت دے دی, کیا باپ کے سامنے سینے پہ کپڑا ڈال کے بچیوں نے آنا شروع کر دیا, کیا بھائی کے ساتھ بہن نے ناچنا بند کر دیا, کیا شربت کی جگہ شراب پینا لوگوں نے چھوڑ دیا, کیا نشے کے سگریٹ پینے چھوڑ دیے, کیا طوفان بدتمیزی ختم ہو گیا, کیا لوگوں نے سود سے توبہ کر لی, اور لوگوں کیا لوگوں نے داڑھی کٹانی چھوڑ دی, اور لوگوں نے رازنی چھوڑ دی. ہیپی نیو ایئر آپ نے منایا, تم نے ہمارے تک بھی میسج پہنچائے, ہمیں یارو تمہارے سے بڑا گلہ ہے, تم آیت کریمہ کا میسج بھیجا کرتے تھے, تم درود شریف کا میسج بھیجا کرتے تھے, تم نے ہیپی نیو ایئر کا میسج بھیجا. کس سال کی خوشی منائے, اس سال کی خوشی منائے کہ ہم نے سال میں یہ کیا, کشمور کے اندر پہلے ماں کے سامنے بیٹی کے کپڑے اتارے, پھر بیٹی کے سامنے ماں کے کپڑے اتارے. اس سال کی تم نے مبارکباد دی, ہم کس بات پہ تمہیں مبارکباد دے. اللہ اکبر, موٹر وے کے اوپر ماں کے سامنے بچوں کے سامنے گاڑی کے شیشے توڑ کر ماں کو بالوں سے گھسیٹا اور ماں کے کپڑے اتارے. بچے رو کے کہنے لگے مما کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اسمبلیوں کے اندر جھگڑے ہونے لگے, کوئی کہنے لگا نہیں نہیں ریپ موٹر وے پہ نہیں ہوا, کوئی کہنے لگا لنک روڈ پہ ہوا, ڈوب کے مر جانا چاہیے. ایسی اسمبلیاں چلانے والوں کو, ایسی بحث کرنے والوں کو کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا. کیا ملک پاکستان کے اندر سے سودی نظام ختم ہو گیا, کس چیز کا تم نے ہیپی نیو ایئر منایا. کیا لوگوں نے شراب کی جگہ زمزم پینا شروع کر دیا, کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا. 500 روپے دہاڑی والے سے 1 لاکھ روپے تنخواہ مانگنے لینے والا 100 روپے مانگنے کے لیے توبہ کر کے تیار ہو گیا. کس چیز کا تم نے ہیپی نیو ایئر منایا. او لوگو, کیا ظالم نے ظلم سے توبہ کر لی, کیا سود نے سودی کاروبار سے توبہ کر لی. جب یہ ساری چیزیں برقرار ہیں, پاکستان کے غیور مسلمانوں, تم تو غیرت مند ہو, تم تو غلام رسول ہو, تم تو غلام نبی ہو. رب کعبہ کی قسم, مدینے والا بھی منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے, بیت اللہ میں داخلہ بند ہے. ریشم پہنو تمہاری مرضی, کاٹن پہنو تمہاری مرضی, لون پہنو تمہاری مرضی, لیکن 11 مہینے ہو گئے تجھے مجھے احرام پہننے کی اجازت ہی کوئی نہیں ملی. کافروں کا ملک ہے,
آج تک تم نے سنا امریکہ کے اندر صحابہ کی گستاخی ہوئی، آج تک تم نے سنا برطانیہ کے اندر، آج تک تم نے سنا ہندوستان کے اندر، جب بھی کوئی منہ کالا کتا کرتا ہے پاکستان کے اندر ہی کرتا ہے۔ اور لوگوں، نبی کی 3 بیٹیوں کو رلایا اسی پاکستان کے اندر، صدیق کو معاذ اللہ کافر کا اسی پاکستان کے اندر، کاتب وحی معاویہ کو پہ کفر کا فتوہ لگا، علی سے جھگڑا اسی پاکستان کے اندر، عائشہ علی کے مقابلے میں آئی، ہنس ہنس کے لوگوں نے منبر پر بتایا اسی پاکستان کے اندر، جانوروں کے اوپر نبیوں کی گھر والیوں کا نام لکھا اسی پاکستان کے اندر، صحابہ پر منہ کھول کھول کے تبرے کیے اسی پاکستان کے اندر۔ کس چیز کا تم نے ہیپی نیو ایئر منایا؟ اور کہنا چھوڑ دو، اس کی بنیاد تم نے لا الہ الا اللہ پہ رکھی تھی۔ اگر بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہوتی، او لوگوں، ماں باپ کا احساس کوئی نہیں، بہن بھائیوں کا احساس کوئی نہیں، ان کا احساس تو کرو۔ 6 لاکھ مسلمان تھے، جس دھرتی کے اوپر تم کھڑے ہو، اس دھرتی کے نیچے 6 لاکھ کے خون کی ندیاں بہی ہیں، خون کی قربانیاں دینے والے تمہاری طرف حلق بھی کٹوا رہے تھے، گردن پہ چھرے بھی چلوا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے دیکھنا ہمارے خون کا حیا کرنا، یہ پاکستان چند پیسوں کے بدلے نہیں مل رہا، نبی کے غلاموں کے خون کے بدلے مل رہا ہے۔